إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन खालिक़ कायनात अपने बंदों पर इंतहाई मेहरबान और इंतहाई शफ़क़त करने वाला है, जिसने अपने बंदों को बुलंद मर्तबों तक पहुँचाने के लिए और जन्नत के आला तरीन मनाज़िल इनको अता करने के लिए इस दुनिया में कुछ अहकामात, कुछ शराइ, कुछ इबादात इन पर लागू किए हैं, जिनकी पाबंदी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन बंदों को बहुत ऊंचा मुकाम, बहुत बेहतरीन ज़ियाफ़त और बेहतरीन मनाज़िल अता फ़रमाता है। उन इबादत में से एक अहम तरीन इबादत रोज़ा है, जिसको अरबी में सौम कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। उन सवालात में से एक सवाल ये था
کہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں مجھے آگاہی دے دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح کرتے ہوئے اور اسلام کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں، اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ تقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ اس گواہی اور اقرار کے بعد آپ نماز پابندی کے ساتھ ادا اور قائم کریں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ تصوم رمضان، اور یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو، اسلام یہ ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وہ تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ بیت اللہ کا حج کریں۔ ان پانچ چیزوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں، پانچ ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، وہ یہ پانچ چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سچا رسول اور نبی ماننا۔ دوسرے نمبر پر پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پر اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور مال اتنا ہو کہ وہ نصاب کو پہنچے اور اس پر 1 سال مکمل ہو جائے آپ کی ملکیت میں، تو اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے، وہ ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں نمبر پر وہ ہے کہ انسان کے پاس اگر اتنی گنجائش ہو کہ وہ بیت اللہ کا سفر کرے، جسمانی طور پر بھی، مالی لحاظ سے بھی جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتا ہو، وہاں رہنے کی جو ضروریات ہیں وہ حاصل کر سکتا ہو، اور جسمانی طور پر بھی تندرست ہو، آنے جانے کی طاقت ہو، وہاں اعمال کرنے کی طاقت ہو، اس پر حج فرض ہے۔ ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی کم ہو تو اسلام کی بنیادیں کمزور ہیں۔ کچھ بنیادوں کی حیثیت وہ زیادہ اہم ہے جس کی وجہ سے سرے سے اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف نام رہ جاتا ہے، باقی اسلام جو بنیاد ہے، جو آبادی ہے، وہ آبادی گر جاتی ہے۔ جیسے پہلا رکن، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار اور اعلان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک وہ دل میں مانتا ہو کہ یہ سچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب سے زیادہ درست باتیں ہیں، لیکن جب تک یہ کلمہ ادا کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار اور اظہار نہ کرے، وہ مومن نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز اگر انسان کہتا کہ میں مانتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں، ادا نہیں کرتا، اس کا بھی اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ صرف کمزور نہیں، وہ بالکل بے بنیاد اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نماز کے وقت پیچھے الگ بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا آپ مسلمان نہیں؟ آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہو جو نماز کے وقت میں نماز میں شامل نہ ہو، اس کے بارے میں یہ سوال یقیناً اٹھتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا اس کو کوئی عذر ہے۔ اور جو بلا عذر نماز چھوڑ دے، اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ جو انہوں نے اپنی آخری لمحات میں دیا تھا، فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان
کافر اور مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے سستی کر لی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ زکوٰۃ ماننے سے نہیں، زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، زکوٰۃ کے مانع تھے۔ آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو باب ملے گا، باب قتال مانع الزکوٰۃ، باب قتال منکر الزکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ روکنے والوں کے ساتھ جہاد کرنا، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ نہیں کہا، کیونکہ انکار تو کسی بھی شرعی حکم کا کرے، روزے کا انکار کر لے تو وہ بھی کافر ہے، حج کا انکار کر لے وہ بھی کافر ہے۔ لیکن زکوٰۃ صرف انکار نہیں، خالی روکنا، دینے سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اور میں اس سے بھی لڑوں گا اور جہاد کروں گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ، نماز کا معاملہ اور کلمہ طیبہ پڑھنے کا معاملہ تینوں کا ایک جیسا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ ہے۔ روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا، مانتا ہے، اس کو فرض سمجھتا ہے اور نہیں رکھتا طاقت رکھنے کے باوجود، تو یہ کافر نہیں ہے لیکن فاسق ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اگر اس حالت میں مرا تو سزا کا حقدار ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، فاسق کہا جائے گا۔ ہاں، جو فرضیت سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب روزہ، اس کے فوائد کیا ہے اور اس کی فرضیت کے لیے جو اسباب اور شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خطاب کس کو ہے؟ ایمان والو، جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کے لیے یہ خطاب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ بہت سی آیتوں میں اپنے بندوں کو آواز دی ہے، اپنے بندوں کو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر آپ کو یہ کہیں سننے کو ملے یا پڑھنے کو ملے یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اپنے کان کھڑے کر دو، اپنے کان کھڑے کر دو۔ تیرے رب کی طرف سے تجھے پکار آئی ہے، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، اور جب رب نے بلایا تو پھر انتظار میں رہو کہ رب کی طرف سے کون سا حکم آ رہا ہے، کون سا پیغام مل رہا ہے، کیونکہ رب کا حکم کوئی معمولی نہیں۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کو آواز دے، آپ کا نام لے کے فلان، آپ کان کھڑے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اگر وہ شخص کچھ حیثیت والا ہو آپ ہل نہیں سکتے، آپ کو ضرور پوچھنا پڑے گا کہ حضرت کیا کہتے ہیں۔ والدین میں سے کوئی آواز دے، کوئی بڑی حیثیت والی شخصیت آپ کو آواز دے، تو اس آواز کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً متوجہ ہوں گے، انتظار کریں گے کہ ابھی کیا حکم آ رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو جب ان کا رب آواز دے، ان کو بھی کان کھڑے کرنے چاہیے کہ میرا رب کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی اہم بات اللہ ذکر کریں گے، اس لیے اللہ نے آواز دے کے پہلے متوجہ کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی یا ایھا الذین آمنو کے بعد حکم ہوگا وہ ایمان کا تقاضا ہوگا، ایمان کا تقاضا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اسی طرح الفاظ ذکر فرمائے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر مقرر کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں روزے۔ صیام صوم کی جمع ہے، صوم کا لفظی معنی ہے رک جانا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے
شریعت کے اصطلاح میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ محدود وقت کے لیے محدود چیزوں سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر۔ محدود وقت سے مراد طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ محدود چیزوں سے مراد کھانا پینا، اپنی شہوت پوری کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جو صرف روزے کی حالت میں حرام ہے۔ ہاں جو باقی ایام اور باقی اوقات میں حرام ہیں ان کی حرمت روزے کی حالت میں بڑھ جاتی ہے، اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حرام وہ پہلے بھی ہے۔ کھانا جو پہلے حلال تھا، مشروبات جو پہلے حلال تھے، اپنی حلال بیوی سے فائدہ اٹھانا جو پہلے حلال تھا مجامات کے ساتھ، ہم بستری کے ساتھ، اب روزے کی حالت میں محدود وقت کے لیے اس کو چھوڑ دینا اللہ کی عبادت کے طور پر۔ اچھا، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، خالی پیٹ 12 گھنٹے آپ نے کھانا نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، یہ روزہ تو نہیں ہوا نا؟ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے طور پر اس کا حکم مانتے ہوئے کھانے پینے سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوائی دی ہے اور آپ سے کہا کہ اپنے اہلیہ سے دور رہے اتنے دنوں تک جب تک یہ دوائی کھائیں گے، آپ بستری نہیں کرتے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرہیز ہے۔ روزہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ پھر محدود وقت آپ کہتے ہیں میں رات بھر پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، ہم بستری نہیں کروں گا، یہ روزہ نہیں، کیونکہ رات اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے وہ عمل جس کے لیے شریعت کے اندر وقت کی تحدید کی گئی ہو، وقت کا تعین کیا گیا ہو، اس وقت سے ہٹ کر وہ عمل کرنا یہ اپنی منمانی ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور اسی سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ آپ کہتے ہیں میں 8 بجے پڑھوں گا، 9 بجے پڑھوں گا، آپ کی نماز آپ کی مرضی کی ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ جیسے وقت سے پہلے آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی، اسی طرح جان بوجھ کر وقت سے لیٹ کر دینا، یہ بھی جیسے آپ عشاء کے بعد روزہ شروع کرتے ہیں اور فجر تک روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، جان بوجھ کر لیٹ کریں گے اپنی نیند پوری کرنے کی وجہ سے، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے افادیت اور اس کا مقصد بیان فرمایا ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزے کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے۔ یہاں پر ایک اہم بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہ روزہ ایسا عمل ہے جو صرف تم پر نہیں ہے، پچھلے امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لہذا تم اس کو کوئی انوکھی بات نہ سمجھو۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے ہی کہا جاتا ہے، کوئی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے ہی کہا جاتا ہے، دوسروں کو نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں دوسروں کو بھی کہا تھا، تو تم پریشان نہ ہو کہ ہمیں ہی کہا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس میں ایک تو انسانوں کو اور ایمان والوں کو، اس امت کو اللہ رب العالمین اس روزے کے بارے میں ترغیب دلا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ صرف تم پر نہیں ہے، اس سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ دوسرا اس میں مقصد یہ ہے کہ پچھلے لوگ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام پا چکے ہیں، عبادت کرنے کی وجہ سے، جو روزے کی عبادت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بن چکے ہیں، تو تمہیں اللہ نے محروم نہیں رکھا، تم پر بھی اللہ نے یہ روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم باز آ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقویٰ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے بچ جانا، وقایہ سے ہے، اور وقایہ کتاب کے گتے کو کہا جاتا ہے، کتاب کا جو اوپر والا گتا ہوتا ہے وقایہ کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ تقویٰ اسی سے ہے، اس گتے کی وجہ سے کتاب پڑھ جانے سے بچ جاتی ہے۔
اپنے اور جہنم کے درمیان کوئی آڑ لگا دو، کوئی باڑ لگا دو اس روزے کی وجہ سے، تاکہ تم جہنم کی طرف نہ جاؤ۔ اپنے درمیان اور گناہوں کے درمیان ایک حائل اور رکاوٹ کھڑی کر دو تاکہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو۔ بھائی جس کے آگے جگہ خالی وہ آگے ہو جائیں، اپنے آگے دیکھیں جس کے آگے کوئی جگہ خالی آگے آ جائے، تاکہ پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو جگہ ملے، اور آ کر کھڑے ہونے کے بجائے 2 رکعت پڑھ کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آگے جگہ خالی آگے جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تو دنیا میں گناہوں سے آڑ بن جائے، اور دوسرا ہمارے لیے آخرت میں جہنم سے آڑ بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس روزے کے بارے میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ایک روایت میں الصوم جنۃ من النار، یہ جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈال ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے، روزے کی جو حکمت ہے، وہ تو یہ ہے کہ انسان بچ جائے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ پھر روزے کی تفصیلی حقائق انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، لیکن رمضان آنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق آیتیں نازل فرمائی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب جس میں قرآن اتارا گیا ہے اس کی کیا بڑی اہمیت ہے۔ تو اس اہمیت کو سمیٹنے کے لیے، اس کے عظمت اور فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ پہلے سے انسان ذہنی طور پر تیار ہو۔ اور ذہنی طور پر تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کمائی کا سیزن آتا ہے، آپ میں سے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ اپنے اپنے پیشے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ میرا سیزن ہے۔ کپڑے کا کام کرنے والا، اس میں ہول سیل کا کام کرنے والا، ریٹیل کا کام کرنے والا، اسی طرح پھر سلائی کرنے والا، پھر دیگر چیزوں کے جو کاروباری ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سیزن ہے، اور سیزن سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، یا تو سٹاک جمع کرتے ہیں یا اس سٹاک خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں، اپنی مصروفیات مؤخر کر دیتے ہیں یا پہلے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں مصروفیات سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے، سیزن، اور سیزن میں اگر محنت نہ کی تو بعد میں نقصان ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک سیزن ہے۔ اس کو آنے سے پہلے، اس سیزن کے پہنچنے سے پہلے سمجھدار لوگ وہ ہیں جو تیاری کریں، اور تیاری ایک ذہنی طور پر ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں گے میں نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا دن کیسے گزارنا ہے، اس کی رات کیسے گزارنی ہے، اس میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر کیسے معافی کا قلم پھروانا ہے، کیسے اپنے گناہوں کے زنگ دھونے ہیں، اور کس طریقے سے میں نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جس رب کے درمیان اور اپنے درمیان میں نے گناہوں کے بڑے بڑے دیوار کھڑے کیے ہیں، ان دیواروں کو میں نے کیسے گرانا ہے، ایک اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری۔ دوسرا یہ ہے کہ تیاری کا مرحلہ وہ علم اور سیکھنے کے ساتھ ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ اس میں یہ کام افضل ہے، اس کام کا یہ طریقہ ہے، اس کام کو اس انداز سے کرنا ہے، اس پر اتنا اجر ملے گا، تو وہ یقیناً اس سیزن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا درجہ جنت میں حاصل کریں، وہ کہتے ہیں دل تو جی تو چاہتا ہے کہ شہادت پاؤں، لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں سالے۔ جو شہادت کا مرتبہ پانے کی کوشش تو خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مروانے کے لیے جہاد کے میدان میں نکلنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں سمیٹیں، لیکن بستر پر سوئے ہوئے یا اپنے کاروبار میں مگن ہو کر اور عبادات بس وہ صرف چند دن تک۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک
بھرپور ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے، اس کا نقشہ بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اور اپنے دل میں وہ سارے گناہ جو ہم کر چکے ہیں اور ایسے گناہ جو عادت کے طور پر ہم ان کو اپنے ساتھ 40 سال 50 سال 60 سال 30 سال 35 سال عرصے سے ہم اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور اپنے دامن کو ان گناہوں کے ساتھ سیاہ کر رہے ہیں، اس رمضان میں ان کی ایک لسٹ بنا دے اور اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے کہ یا اللہ یہ کرتوتیں کر چکا ہوں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس رمضان میں کیا کیا کام ہیں جن کی وجہ سے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہوں، برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہوں، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کچھ ان چیزوں کی وضاحت ہوگی کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کا یہ مہینہ اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرمائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کی مغفرت فرمائے جو اس رمضان کو پا نہ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو کچھ کوتاہیاں ان سے ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور جو ان کی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رمضان کا یہ مہینہ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جس کو بھی یہ نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن جس کو یہ رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ذہنی طور پر تیاری اور سیکھنے کے طور پر تیاری، تیسری تیاری کی شکل یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ سلف صالحین، اس امت کے نیک اور صالح لوگ جو گزرے ہیں، وہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان میں کیا وہ قبول فرما، یا اللہ رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ معاف فرما۔ اور 6 مہینے گزرنے کے بعد اگلے جو 5 مہینے رمضان میں رہتے تھے پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان ہمیں نصیب کر دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کون رمضان کا مہینہ پاتا ہے کون نہیں پاتا، لیکن جس کو بھی نصیب ہو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ابھی سے عزم کرے، اور عزم کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، نصیب نہ بھی ہو تو ارادے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتیں خالص کر دینی چاہیے، اپنی نیتوں میں سے فطور نکالنا چاہیے کہ مال میں سے ایسا نہ ہو کہ ہم ڈھونڈیں کہ بھئی فلاں شخص کے پاس اتنا قرضہ میرا ہے اور اتنے عرصے سے وہ ملے گا نہیں، اس کو زکوٰۃ میں معاف کروا دوں، جان چھڑا دوں، انہیں نہ وہ ملنے والا ہے اور نہ اللہ کے نام میں کچھ دینا چاہتا ہوں، اسی کو معاف کروا دوں۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کتا کوئی چیز لے کے بھاگ گیا تو کہتے چلو یہ اللہ کے نام ہو گیا، یہ ایسی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو ہماری نمازوں میں سستی ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر فجر کی نماز میں، کسی بھی محلے میں آپ جا کے دیکھیں، علاقے میں رہنے والوں کی تعداد دیکھیں اور مسجدوں میں حاضری دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں اور کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو بے نماز ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کے پورے معاشرے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، چاہے وہ منافق کیوں نہ ہو۔ منافقین بھی تھے نا مدینہ میں، مکہ میں تو نہیں تھے۔ اسلام کے شروع دور میں سارے مخلص، بعد میں کچھ جب اسلام کو غالب ہوتے دیکھا تو کچھ ایسے لوگ جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، ظاہراً وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان بن چکے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ چکے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کے ساتھی تھے، تو وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ جو بھی اسلام کا نام لیتا وہ نماز پڑھتا اور 5 وقت پڑھتا، مسجد میں آ کے پڑھتا۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں اسلام کے نام لینے والے جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو اپنے رویے پر ہم غور کریں، اپنے رویے کو درست کریں، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہیے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، یا اللہ تو سب کی بیماریاں جانتا بھی ہے اور سب کو شفا دینے پر قادر بھی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں، اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے ظالم ہیں، اے اللہ جتنے ظالم ہیں ان ظالموں کو آپس میں لڑا دے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کے اوپر وہ لوگ حاکم بنا دے جو اس ملک کے عوام کے اور اسلام کے خیر خواہ ہوں۔ اے اللہ ایسے لوگ جو خیانت کرنے والے، بدعمل اور اسلام سے غداری کرنے والے ہوں، اپنے مفاد کی وجہ سے قوم کے مفاد کو وہ ضائع کرنے والے ہوں، یا اللہ ایسے لوگوں سے اس ملک کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کے اللہ تیرے دین پر، تیری کتاب پر، تیرے نبی کی سنت پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔